الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ شعبان اور شب برات کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما اور اس حق کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتوں پر اگر غور کرتے ہیں تو بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم راستے سے چل رہے ہیں، جاتے جاتے ہمیں کوئی اچھی گاڑی نظر آئی تو کیا ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ گاڑی تو اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے بھائی، چلو ان کے ساتھ اس گاڑی کو دیکھتے دیکھتے ہم اسی کے پیچھے چل پڑیں گے؟ کیا اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر ہم اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں، ہم کو کہاں جانا ہے یہ بھول کر ہم کسی کے پیچھے نہیں دوڑتے، بغیر تحقیق کے نہیں چلے جاتے اس کے پیچھے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہے، یعنی ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دل کو اچھی نظر آ رہی ہے، ارے راتوں کا جاگنا کتنا اچھا ہے بھائی، ارے اتنی نمازیں پڑھنا کتنا اچھا ہے بھائی، یہ روزے رکھنا کتنا اچھا ہے بھائی، چلو اچھا ہے نا، جو اچھا لگ رہا ہے مجھے، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑوں، اس کے مطابق عمل کروں۔ کیا اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ اسی طرح دوسری بات، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، بہت زیادہ لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں، تو کیا زیادہ ہونے سے ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ کیونکہ زیادہ لوگ تو غلط نہیں ہوتے، تو چلو اب یہ زیادہ ہیں اس لیے اتنے لوگوں کو نہیں معلوم، کیا اتنے لوگ عمل کر رہے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے اور یہ لوگ جیسا کر رہے ویسا ہم کریں گے؟ تو کیا زیادہ لوگوں کا ہونا حق بات کی دلیل ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو ہماری مسجدوں میں ہم دیکھیں گے فجر کی نماز میں لوگ زیادہ آتے ہیں یا جمعہ کی نماز میں زیادہ؟ جمعہ کی نماز میں زیادہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب فجر نہیں پڑھیں گے، صرف جمعہ کی نماز ہی پڑھ لیں گے، یہی حق ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ لوگ ہونا حق نہیں، اور آنکھوں کو اچھا دکھنا یہ بھی حق نہیں ہوتا۔ حق وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، حق وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہو، حق وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا۔ ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب کچھ آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 نکال کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ تمہارے رب کے طرف سے جو آئی ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ کیا آئی رب کے طرف سے؟ ایک اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کی طرف سے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث یہ دو ہی چیزیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیے اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو، اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پیچھے مت چلو، من گھڑت سرپرستوں کی، تمہارے بڑے یا تمہارے خاندان والے، تمہارے فلاں، یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی۔ دین میں عمل کرنا ہے تو پہلے کیا دیکھو، قرآن میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، حدیث میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 بھی اگر ہم نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہمارا دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب ہمیں کیا ہے؟ دین مکمل ہے تو اب اس دین کے اندر کسی کو کمی بیشی کرنے کی اختیار نہیں ہے۔
کوئی اس دین میں نہ کوئی چیز کمی کر سکتا، نہ زیادتی کر سکتا، نہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا، یعنی جتنے بھی ثواب کے کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارا دین مکمل ہے، ثواب کے کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا دیے۔ دین میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، حالانکہ وہ ثواب کا کام ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں بتائے، جو عمل نہیں بتائے، اسے آج ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر اگر کوئی کہتا ہے، کرتا ہے، تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ سنت نہیں بن سکتا، وہ بدعت ہو جائے گا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اگر آج جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے اس کو ہم لوگ اپنی طرف سے دین اور ثواب سمجھ کر کریں گے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں چھپا کے گئے، ثواب کے کچھ کام چھپا کے گئے، اور آج کے دور میں کیا ہے، کچھ علماء کو یا کچھ بڑے لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو معلوم ہو گیا، نعوذ باللہ، اس لیے وہ لوگ بتاتے ہیں تو ان کو ہم فالو کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سوچو میرے بھائیو، اللہ کے لیے حق کیا ہے معلوم کرو۔ یہ زندگی مختصر ہے، پھر مرنے کے بعد حق معلوم کرنے کا وقت نہیں رہے گا، سمجھ رہے نا؟ ایک مرتبہ موت آئے گی، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اس لیے ابھی سے تحقیق کرو، کسی کے پیچھے اندھے بن کر مت چلو، کسی کے پیچھے اندھے بن کر نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو تحقیق کر کے، دلیل معلوم کر کے اس کے مطابق ہی ہم کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کرے جو دین سے نہ ہو تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس دین میں کوئی نیا کام، بدعت اگر ایجاد کیا اور اس کا ثبوت دین میں نہیں ہے تو پھر وہ عمل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بہترین بات اللہ کی، بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ دونوں کو چھوڑ کر جو بھی عمل نیا کرے گا دین اور ثواب سمجھ کے، وہ بہترین نہیں بلکہ وہ بدترین کام ہے، اور یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے بدعتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سمجھنے کے بعد تھوڑا سا غور کیجئے۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے آج، ایک طرف مسلمانوں کی اکثریت دین سے دور، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، دوسری طرف بعض لوگوں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ سال میں 2-3 مرتبہ جاگ لو یا 3-4 روزے رکھ لو، بس تمہارے لیے کافی ہے، پوری زندگی کے گناہ معاف، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے کیا ہے، جہنم سے آزادی، سب کچھ اب فضائل بتا دیے، بس سال میں 2-3 راتیں جاگ لو کافی ہے، یا 2-3 روزے رکھ لو، یا نہیں تو کچھ 10 رکعت یا 100 رکعت کچھ نمازیں پڑھ لو کافی ہے، پھر زندگی میں کچھ بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں تو لوگ نہیں نظر آتے، لیکن یہ شب معراج، یہ شب بارات کے نام سے یا جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہے، ایسے راتوں کو جاگنا اور ثواب سمجھ کے پوری تیاری کے ساتھ آ کے جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اب 1 رات 2 رات دو راتوں کو ہم لوگوں نے جاگ لیا، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ یاد رکھو، یہی بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ لوگ سمجھتے نہیں جی کیا ہوتا، ثواب کا کام ہے نا، اچھا ہی کام کر رہے نا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا یہ غلط کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، صحابہ نے نہیں کہا، قرآن میں ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم عبادت ہی کر رہے ہیں نا۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا غلط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں کئی مرتبہ مثالیں دیتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے نا، اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں میں کیا کروں گا ایڈوانس میں، دنیا میں ہر کوئی چیز ایڈوانس میں ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو میں ایڈوانس میں پڑھوں گا، 5 نمازیں صبح اٹھوں گا، سب کے سب 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ دوں گا، کیونکہ اچھا کام ہی تو میں کر رہا ہوں نا۔
ظہر کا انتظار، عصر کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، کیا ہوگا؟ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ کے لیے غور کرو، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے 5 نمازیں کون سے وقت میں پڑھنا، اس وقت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اگر ہم عمل کریں گے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح راتوں کا جاگنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، ہمارے دل کو اچھا لگنے سے وہ اچھا نہیں ہوتا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہونا۔ تو بہرحال اب شعبان کے مہینے کی فضیلتوں کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہوا؟ پورے مہینے کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے رکھتے تھے، اس کے بعد اگر کوئی کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث ابو داؤد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان کا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزے رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں ہی کبھی کبھی روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہت کم روزے چھوڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کیوں؟ جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے زیادہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اوپر کو اللہ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ یہ اس شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اب شب معراج، یہ شب برات اور یہ 15 شعبان کے تعلق سے بھی کچھ حدیثیں دیکھ لیں گے۔ دیکھیے شب برات، برات کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں نفرت کا اظہار کرنے والی رات۔ شب برات کا مطلب ہے نفرت کا اظہار کرنے والی رات۔ یہ کس چیز کی نفرت ہے؟ دیکھو تھوڑا سا غور کرو، حج یا رمضان یا لیلۃ القدر یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اسی طرح یوم الجمعہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب عربی کے الفاظ ہیں، عربی میں یہ الفاظ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شب برات کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر موجود ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہوتا۔ برات، شادیوں کا برات، یہ کس چیز کا برات ہے؟ یہ تو یہ لفظ ہی جب عربی کا نہیں ہوتا تو پھر اس کا ثبوت کہاں سے ہم کو قرآن اور سنت میں ملے گا؟ یاد رکھو 15 شعبان کی فضیلت میں جو صحیح حدیثیں آتی ہیں وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دوں گا آپ کے سامنے، اور جو ضعیف حدیثیں کیا ہے وہ بھی رکھ دوں گا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کو اللہ اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے دونوں کے، ایک شرک کرنے والا مشرک، دوسرا جس کے دل میں کینہ ہو، دل میں کینہ رکھنے والا، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، باقی سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث بھی سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ شعبان کی 15 تاریخ کو اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے، مومنوں کو معاف کر دیتا، کافروں کو ڈھیل دے دیتا، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے کینے کو نکال دے۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے علاوہ شعبان کی 15 تاریخ کی فضیلت اس کے علاوہ کسی اور دوسری حدیث میں نہیں ہے، یعنی یہ 2 حدیثیں جو صحیح ہے، اس کے علاوہ 15 شعبان کی جتنی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں وہ سب کے سب غلط ہے، بدعت ہے اور ضعیف حدیثیں ہیں۔ ایک بھی حدیث صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی، یہی 2۔ اب ان دونوں حدیثوں میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کیا، روزے کا تذکرہ کیا، یا راتوں کو جاگنے کا تذکرہ کیا؟ یہ 2 حدیثوں میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا 15 شعبان کو، لوگوں کو معاف کرے گا سوائے مشرک کے اور سوائے
جو دلوں میں کینہ کپٹ رکھتے ہیں ان کے علاوہ. لیکن اس میں یہ 15 شعبان کو رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا. 15 شعبان کی رات کو جاگنا شب قدر کے نام سے، پھر اسی طرح شب معراج کے نام سے بھی جاگنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی ایسا عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ہر سال 15 شعبان کو نہ جاگا گیا، نہ جاگنے کا حکم دیا گیا. یاد رکھو اس بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کبھی 15 شعبان کو، شب بارات کو یا شب معراج کو راتوں کو جاگنا یا دن کا روزہ رکھنا ثابت نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور 30 سال کا رہا، اس میں بھی کسی صحابی نے ہر 15 شعبان کو جاگا یا روزہ رکھا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 110 سال تک، 110 ہجری تک زندہ تھے. کسی صحابی نے 110 ہجری تک کبھی 15 شعبان کی رات کو نہ جاگا، نہ جاگنے کا حکم دیا، نہ شب معراج منائی گئی، نہ شب برات منائی گئی. یاد رکھو اس بات کو. یہ سب بدعتیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اب باقی سب روایتیں جو بھی بتائی جاتی ہے وہ سب ضعیف ہے. اب وہ ضعیف روایتیں کون سی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. پہلی چیز جو کہتے ہیں نا کہ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ ضعیف روایت ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ضعیف کا مطلب یہ جھوٹی روایتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رات کو اٹھے اور پھر بقی، جنت البقی، بقی کے طرف چلے. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چلی اور وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پھر واپس آئے. اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو پہنچ گئی تھی. پھر اس کے بعد اب یہ لمبی روایت ہے، صحیح حدیث میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن یہ تو ضعیف حدیث ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عائشہ جو شخص اس 15 شعبان کی رات کو یعنی عبادت کرے گا، یعنی 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور بنو کلب کے جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح تیسری حدیث جو ضعیف حدیث ہے پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، جو 15 شعبان کی رات کو قیام کرے پھر دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمانی دنیا پر نازل ہوتے اور کہتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اسے عطا کر دوں. یہ بھی حدیث ضعیف ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو ضعیف ہے وہ کیا ہے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 15ویں رات کو 14 رکعت نماز پڑھے اور مخصوص صورتیں بتائی جاتی اس میں، ان مخصوص صورتوں کو پڑھے، پھر اس کے لیے 20 حج اور 20 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. یہ حدیث بھی سخت ضعیف ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پیش کی جاتی وہ کیا ہے، جو شخص 15ویں شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ بھی سخت ضعیف اور غلط حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت جو پیش کی جاتی وہ کیا ہے، جو شخص 15ویں شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھے، ہر سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے تو مرنے سے پہلے ہی اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا اور اس کے لیے قیامت کے دن اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دی جاتی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. اب دیکھیے ایسی جھوٹی فضائل مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں بھرے پڑے ہوئے ہیں. اب ہم عام مسلمانوں کو معلوم نہیں، جاتے ہیں دین کے نام سے کوئی کتاب دکھی تو اسے خرید لیتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، ارے کتاب ہے نا بھئی یہ چھوٹی کتاب، اس میں شب بارات کے فضائل بول کے بتائے گئے، شب معراج جاگنے کی راتوں کے فضائل کے نام سے ٹائٹل اچھے لا لیے پڑھ لیے اور اس میں کیا ہے ایسی فضائل لکھے گئے. ارے دیکھو بھائی 30 رکعت نماز پڑھ کے اس طریقے سے 100 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح سے دعا کرے تو ہر حاجت پوری ہوتی کہتے، اور کیا ہے مرنے سے پہلے اللہ جنت بھی دکھا دیتا کہتے. پھر 10 آدمیوں کو، خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جانے کا موقع ملتا تو واہ. اب چلو اب پڑھنے کے لیے شروع ہو جاؤ. پوری عورتیں ایک جگہ جمع ہو گئی کسی کے گھر میں، مرد حضرات پورے مسجدوں میں جمع ہو گئے، مسجدوں کو سجایا گیا، لائٹنگ لگائی گئی، پوری رات نمازیں پڑھو، بیانات کرو، تقریریں کرو، چائے پیو، گھومو پھرو، یہ سب ہوتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ غلط باتیں ہیں.
آپ صحیح اور غلط میں بھی فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اب علماء جو لکھنے والے کتابیں ایسی جھوٹی روایتیں لکھ کے چھوڑ دیے. اب عام عوام کا کیا معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ دین کی کتاب میں تھا بھائی، ہم لوگ عمل کر لیے. غور کرو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کرو. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اس حدیث میں جو کہ جھوٹی روایت ہے، اس جھوٹی روایت میں من گھڑت اور ضعیف حدیث میں جو پیش کیا گیا، آپ اتنی رکعت نماز پڑھو گے، 30 رکعت نماز پڑھ کے کیا ہے اس روایت میں جو ابھی ہم لوگوں نے سنا 12 رکعت نماز، ٹھیک ہے نا. اب اس روایت میں جو ضعیف روایت ہے، 12 رکعت نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا، اس کے لیے مرنے سے پہلے جنت دکھا دی جا رہی. پھر کیا ہے، خاندان کے 10 جہنمیوں کو لے کے جا کے جنت میں ڈالنے کا کیا ہے سفارش کا موقع دیا جا رہا. تو پھر اب وہ 5 ٹائم کی نماز کئی کو، یہ جمعہ کی نماز کئی کو، روزہ کیوں، یہ صدقہ کیوں، یہ حج کیوں، عمرہ کیوں، نیکی کیوں، خیرات کیوں، کچھ بھی نہ کو بھائی. خالی ہر شب بارات کو جاگ لو، یہ 12 رکعت والی نماز پڑھ لو بس. خاندان میں کسی ایک کو حکم دے دو اور سب بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاندان میں ہر گھر کا ایک آدمی اس طرح جاگ لے تو پورے گھر والوں کو جنت میں داخل کرائے گا. پھر یہ پورا دین کس لیے؟ یہ حلال حرام کی تمیز کس لیے؟ یہ پردہ، برقع، شراب، سود، یہ سب چیزیں کس لیے؟ پھر ہے نا سوچنے کی بات. کیا ضرورت ہے پھر ہم کو دین پر عمل کرنے کی، حرام چیزوں سے بچنے کی، حلال چیزوں پر عمل کرنے کی، نیکی اور ثواب کے کام کرنے کی، دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صرف شب قدر کو جاگ لو، یہ شب بارات کو جاگ لو اور یہ نماز پڑھ لو، یہ ایک آدمی کو جگا دو بس کافی ہے، وہ گھر کے گھر والوں کو جنت میں لے کے چلے جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب صحیح حدیثیں کیا ہے یہ بھی دیکھو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو صحیح حدیث ہے وہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، لیکن رات کو اٹھے اور باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی. آپ بقیع میں پہنچے اور وہاں پر کھڑے ہوئے اور دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑے تو میں ان سے پہلے جلدی جلدی آئی اور میں لیٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے حجرے میں تو دیکھا کہ میری سانس پھول رہی تھی. پوچھا، سوال کیا مجھ سے، اے عائشہ کیوں اس طرح سانس پھول رہی ہے بتا دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ بتاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارے. پھر کہا، کیا خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ظلم کروں گا؟ ایسا نہیں. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ باہر ہی کھڑے تھے اور مجھے آواز دیے. میں بھی آہستہ سے کیا ہے گھر سے باہر نکلا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم بقیع جاؤ اور وہاں پر ان لوگوں کے لیے دعا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو یاد رکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں 15 شعبان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ہے ہی نہیں. یہ 15 شعبان کا واقعہ ہے ایسا نہیں ہے اس حدیث میں. یہ کب کا تھا نہیں معلوم ہے. اکثر علماء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. تو اب اس صحیح حدیث کو نکال کے 15 شعبان کی رات کو فٹ کر کے لوگوں کو اس طرح کہنا، پھر یہ دلیل مان کے لوگ خبروں کے پاس جاتے ہیں، کیا ہے قبرستان میں جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، چراغاں کرتے، پورے لائٹنگ سے قبرستانوں کو بھی سجا دیتے، ایک طرف مسجدوں کو سجاتے، ایک طرف قبروں کو سجا دیتے ہیں، قبروں کو دھوتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، یہ سب غلط ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اب ایک اور حدیث جس میں صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، مشہور حدیث ہے. اب یہ تو ہر دن ہوتا ہے نا، تو اس کو صرف 15 شعبان کی رات کو فضائل میں بیان کر کے نہیں، اسی ایک دن اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اس طرح کہنا کتنی بڑی غلط بات ہے، سوچنے کی ہے نا. اسی طرح چلیے اب شب قدر کے تعلق سے لوگ ایک اور، یہ جو شب برات کے تعلق سے لوگ ایک اور دلیل دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھو بھئی یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سورہ دخان کی آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ بابرکت رات ہے. یہ 15 شعبان کی رات کو فٹ کرتے ہیں کہ یہ بابرکت رات ہے. اچھا
اس آیت میں اگر غور کریں گے، انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ وہ کون سی رات؟ وہ 15 شعبان کی رات ہے کیا؟ نہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کون سی؟ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وہ شب قدر کب آتی؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کب؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شب قدر کی رات کو نازل ہوا۔ اب اس کو نکال کے لوگ یہ اس طرح جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اب اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کو دلیل بنا کر دیکھو یہ رات کی فضیلت ہے، تو سوچنا کیا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ اترا؟ ایک شب قدر میں اور ایک شب برات میں، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارا کیا؟ نہیں، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ باتیں غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کے عمل کو بھی اگر ہم دیکھیں گے، صحابہ کسی بھی خیر کے عمل کو، نیکی کے کام کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، دلیل اگر کوئی قرآن کی دلیل دیا، حدیث کی دلیل دیا، جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتوں کو دلیل دے کر، کتابیں لکھ کر، بیان کر کے تم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور تم صحیح سمجھے، نہیں، قرآن اور حدیث کو بھی سمجھنا ہے تو صحابہ کے منہج پر سمجھو۔ پہلے صحابہ کا عمل دیکھو، اگر کوئی قرآن کی دلیل دے رہا، حدیثوں کی دلیل دے رہا، تو اس سے پوچھو کیا صحابہ بھی اس پر عمل کرے تھے کیا؟ اس آیت کو اسی طرح سمجھے کیا؟ اس حدیث کو اسی طرح سمجھے کیا؟ اگر آج کوئی قرآن کی دلیل دے کر، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کی دلیل دے کر، یا پھر ضعیف روایتوں کو دلیل کے طور پر پیش کر کے 15 شعبان کی رات کو اگر تمہارے سامنے فضائل بیان کر کے اگر لوگوں کو جاگنے کا حکم دیتا، روزے رکھنے کا حکم دیتا، تو اس سے سوال کرو بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون ایسے ہے جو اس 15 شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے جاگے ہوں، یا صبح کو روزہ رکھے ہوں، یا اس طرح 20 رکعت، 12 رکعت، 30 رکعت کی نمازیں پڑھے ہو؟ کون سے ایسے صحابی ہے؟ بتاؤ دلیل کہاں ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یاد رکھو، یہ سب بدعت ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں مردوں کی عید کے نام سے بھی کچھ لوگ عید مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عیدیں بھی الگ الگ، کیسے؟ مردوں کی عید کیا ہے؟ اب اسی شعبان کے مہینے میں گھروں کو صاف کرتے ہیں، کپڑے پورے دھو لیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، قبروں کو بھی دھو دیتے ہیں، مسجدوں کو بھی دھوتے ہیں، نہا دھو کے خود بھی کیا ہے صاف ستھرے بنتے ہیں، پھر اسی طرح الگ الگ قسم کے کھانے بناتے ہیں۔ اب مردوں کو ملنے کے لیے قبرستان بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ مردوں کو چھٹی دیتا ہے، اس لیے وہ لوگ یہ 15 شعبان کی رات کو، یا نہیں تو یہ شعبان کے مہینے میں ہمارے گھروں کو آتے ہیں، اس لیے الگ الگ قسم کے کھانے بناتے ہیں، کھانے بنا کے وہاں پر رکھ دیتے ہیں گھر میں کسی کونے میں، اور فاتحہ دے کے انتظار کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے مرے ہوئے دادا، ہمارے نانا، ہمارے نانی، ہمارے ابا یہ سب آئیں گے، اب آ کے یہ کھانا کھائیں گے۔ اسی لیے اکثر گھروں میں وہ بوڑھے لوگ جو اعمال کرتے تھے، وہ بوڑھے لوگ جو مر چکے ہیں، ان لوگوں کو جو کھانے پسند تھے وہ کھانے بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے گھر کے کسی کونے میں دستر بچھا دیتے ہیں، بگارا کھانا، گوشت کا سالن، مچھلی کا سالن، یا ایسی کئی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ ہاں ابھی ہمارے بڑے آئیں گے، بڑوں کی روح آئے گی، آ کے وہ کھانا پہلے وہ کھا کے جائیں گے، اس کے بعد ہم کھانا، اس کے بعد اگر گھر میں کوئی تتلی آ گئی تو پھر سمجھتے ہاں نانی آ گئے، ہاں ابا آ گئے، چلو اب آ کے کھا لیے چلے گئے، اب ہم کھا سکتے ہیں۔ کیسے عقیدے ہے یہ؟ اللہ کے لیے غور کرنا، کیسے عقیدے؟ کیا ہوا، ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس محلے کے مولوی صاحب کو بلا کے فاتحہ دینے کے لیے جب بلائی تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں مولوی صاحب، وہاں پر کھانا رکھا ہوا ہے، سالن ہے، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڑی کٹا بھی ہے۔ پوچھے کہ خالہ یہ بیڑی کٹا کیوں؟ بولے کہ نہیں بیٹا تمہارے خالو کو بیڑیاں بہت پسند تھے۔ اچھا خالہ ایسا ہے، بیڑیاں بہت پسند تھے تو تم بھی پسند تھے کہ نہیں؟ ہاں بہت پسند تھا، میں بھی بہت پسند تھی، مجھے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ مول صاحب بولے کہ اچھا بیڑی کٹا پسند تھا بول کے تم فاتحہ دینے کے لیے سامنے رکھ دیے، خالہ ماں تم بھی پسند تھے نا، تم بھی لیٹ جاؤ، تمہارے اوپر بھی فاتحہ پڑھ دے تم بولے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بہت غلط عقیدے ہوتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے دلیل بھی کیا دیتے معلوم ہے؟ لوگوں کی روح آتی ہے، یعنی اس شعبان کے 15ویں تاریخ کو لوگوں کی روحیں آتی ہیں چھٹی لے کے، اس کی دلیل بھی کیا دیتے؟ یہی کہ روح
یہ شعبان کے مہینے میں آتی ہیں چھٹی لے کے، ہمارے بڑوں کی روحیں آتی ہیں. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 کی دلیل دے کے کہتے ہیں دیکھو تنزل الملائکۃ والروح، دیکھو اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں. کیا ہے؟ اب اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، یہ دلیل ہے نا بھائی. دیکھو اس لیے ہمارے بڑوں کی روحیں آ رہی ہیں. روح سے مراد مرے ہوئے بڑے نہیں ہوتے، تمہارے گھر کے مرے ہوئے بزرگ نہیں ہوتے. اس کی دلیل اگر ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے. یہاں پر فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح بھی ہے. تو سورہ قدر میں جو روح کا لفظ ہے وہاں پر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب. لیکن اس کو نکال کے نہیں مرے ہوئے مردوں کی روحیں آتی ہے کہنا، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ اس کی ایک اور دلیل بھی دیکھیں، جیسا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، ان دونوں آیتوں پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. کیوں؟ کیا کرے گا؟ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں گا. فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ اب اگر کسی کے پاس موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت اگر وہ آدمی، وہ عورت اگر چیختے چلاتے ہوئے اگر یہ کہیں کیا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک اعمال کروں گا، اب تک نیکیاں نہیں کیا تھا اب نیکیاں کروں گا، اللہ مجھے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہیں چھوڑ سکتے. ایک مرتبہ مر گیا دوبارہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتا. اگر کوئی نماز پڑھ تم بول رہا، روزہ رکھ تم بول رہا، قرآن پڑھ تم بول رہا، نیکی کے اعمال کر تم بول رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب تمہارے گھر میں بریانی پکا کے رکھے، بغارہ کھانا پکا کے رکھے، فاتحہ دے رہے، تو تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ روحوں کو چھٹیاں دے کے بھیجتا کیا؟ سوچو، اللہ کے لیے غور کرو. تو بہرحال یہ سب چیزیں غلط ہے، بدعت ہے. یہ تھی چند باتیں شب برات کے تعلق سے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. امید